السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں گی ترجمہ۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔ چال بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی محض چال بازی کی راہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور واقعی میں کسی کے ساتھ بھی چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مرض، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو سورہ بقرہ کی میں نے پڑھی ہیں 11 آیات تک ترجمہ، تو اب میں یہ آپ کو سمجھ تو آ گیا ہوگا کہ اللہ نے کتنی آسان الفاظ میں ترجمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے لکھا ہے اس کتاب میں، کافی چیزیں، تاکہ ہم ان کو پڑھیں اس ترجمے کو، اور ہم کوشش کریں اس سے اصلاح لیں ہدایت کی۔ اب میں جو ہے اپنی طرف سے تھوڑا آپ کو اس کا ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں ہمیں صحیح راستے بھی دکھائے ہیں، لیکن لوگ جو ہے ہمیں بہکاتے ہیں، غلط چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جو ہے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں۔ اور اللہ نے یہ کتاب ہمارے اوپر اتاری ہے، اور تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، کوشش کریں سمجھنے کی، اور ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم تھوڑا 1-2 دن پریکٹس کریں، اپنے اوپر کام کریں۔ کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جتنا وقت آپ دوسری فضول کاموں میں گزارتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ پہ فوکس کریں، اپنی آپ کو تھوڑا سمجھائیں، اکیلے میں چیزوں کو بتائیں۔ اب جیسے میں یہ ڈیلی 2-3 پیجز پڑھتی ہوں ترجمے کے، تو میں اپنے آپ کو اسی طرح سے موٹیویٹ رکھتی ہوں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا چیزیں بتائی ہیں، اور اس کا فائدہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا بہت ہمیں یہ ہوگا کہ اثر پڑے گا اللہ کی، جب ہم 2 سے 3 پیج ڈیلی پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو کافی ہمارے زندگی پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا۔ لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ کوشش تو کریں نا، چلو ہم کوشش ہی کرتے ہیں تھوڑی بہت، یہ کوشش کرتے کرتے پریکٹس کرتے کرتے یہ ہوگا کہ ہم واقعی ہدایت پہ آ جائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، وہ اب جیسے مسلمان ہیں وہ ان کے مقابلے میں برابر ہو نہیں سکتے، ہم کافروں کو جتنا بھی ڈر ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے۔
تو ان کے آنکھوں پہ ایسا پردہ ہے، ان کے لیے بس سزا ہے۔ اس دنیا میں تو وہ لوگ بہت خوش ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اور کچھ لوگ ایسی چال بازیاں کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے تو بولتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، ایک چال بازی سے کام لیتے ہیں۔ اکیلے میں تو وہ اللہ کو نہیں مانتے، نہ ہی ایمان لائے ہوتے ہیں، لیکن ایسی منافقت کرتے ہیں کہ جب لوگوں سے ملتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگ منافقت سے کام لیتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ایسی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اصل میں تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں لڑیں، ان کو کسی کو کوئی خوشی ہوتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، تو شیطان جو ہے ان کو وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے، ویسے ہے، اور وہ پھر لوگوں سے جا کے کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے تھے، اس کو سمجھا رہے تھے یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ زمین میں وہ فساد کرواتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ اپنی ڈیلی لائف میں، ڈیلی روٹین میں 2 سے 3 پیج آپ قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں گے آپ کی لائف میں اتنی چینجنگس آئیں گی، اور نماز کی کوشش کریں، پابندی کریں، تو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں نا، قدرت والے اللہ پاک ایسے ہیں کہ وہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شروع میں تو آپ کو میں سمجھ سکتی ہوں کافی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں انسان میں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کی ضرور مدد کرتے ہیں نا۔ آپ اگر کوشش کر کے تو دیکھیں، اپنے آپ سے ایک وعدہ تو لیں کہ میں آج کے بعد کوشش کروں گا جتنا ہو سکے گا کہ اللہ نے جو راستے میں صحیح بتائے ہیں اس میں ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ایسے پریکٹس کرتے کرتے انشاءاللہ آپ وہ کرنے بھی لگیں گے۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی کی چھوٹی سی بات بھی نا دل پہ بڑا اثر کر دیتی ہے، تو ہو سکتا ہے میری بات کسی پہ اثر کر جائے اور وہ کوشش کرے اپنے آپ کو سدھارنے کی کہ میں صحیح راستہ اپناؤں۔ آپ سوچیں نا، یہ دنیا، یہ زندگی کتنی چھوٹی سی ہے۔ کل ہم پیدا ہوئے تھے، پھر بچے تھے، پھر بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو گئے، پھر بڑھاپا آ جائے گا، پھر ہماری آخرت کا کیا ہے؟ ہمیں تو قبر میں ہی جانا ہے، اور قبر والی زندگی آپ سوچیں کتنی بڑی لائف ہے، اور اس کے بعد جب آخرت میں قیامت آئے گی، اس کے بعد دوزخ ہے، جنت ہے، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ آپ جنت کے باغوں میں رہیں، جنت میں جائیں، اچھے کام کریں، تو یہ سب کیسے پاسبل ہوگا؟ یہ تو لائف ہماری چھوٹی سی ہے، بالکل چھوٹی سی لائف ہے۔ اس میں اگر ہم اچھا اپنا کر دیتے ہیں، اخلاق کو اپنے اچھے رکھیں اور کوشش کریں گناہوں سے بچنے کی، تو اس کا فائدہ آپ سوچیں نا، پوری ابدی زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، تو بس میرا تو آپ سے یہی ہے کہ آپ یہ میری ویڈیوز دیکھا کریں، سنا کریں، کیا پتہ میری باتوں سے کسی کے اوپر اثر ہو جائے، اور انشاءاللہ ایسے ہی میں ویڈیوز بناتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔